बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टॉप स्टोरी के साथ आपका मेजबान अल्ताफ वयानी हाजिर है और एक नए मौजू के साथ। तो ये मौजू तो पुराना नहीं है नाज़रीन, ये मौजू पुराना नहीं है। अगर मैं नाम लूंगा मौजू का तो यकीनी तौर पर आप भी समझ जाएंगे कि मैं किस से दुखती रख पे हाथ रखने वाला हूं। वो मौजू है महंगाई का। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है, न जाने किसने इसको बाहर निकाला, लेकिन अब वो वापस बोतल में जाने का नाम नहीं ले रहा और ना ही किसी को फिक्र है इसकी बकौल और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के कि हुकूमत भी इस पे अपना कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही है। सब्सिडाइज खाने पीने के कैंप्स लगा देना या और ऐसे बहुत सारी पनाहगाहें बना के दे देना शायद एक खास तबके के लिए तो हो सकता है ये थोड़ा सा रिलीफ, वक्ती रिलीफ मिल जाए, लेकिन क्या एक बहुत बड़ी अवाम, सफेद पोश अवाम जिसे मैं कहूंगा, क्या वो इन तमाम चीजों से फायदा उठाने के लिए तैयार है या उन तक ये फायदा पहुंचेगा किसी ना किसी अंदाज में? कैसे वो महंगाई की चक्की से निकल कर एक आम जिंदगी, आसूदा जिंदगी बहाल कर सकेंगे और इसे गुजार सकेंगे? इस मौजू पे आज बात होगी और मेरे साथ हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत सीनियर एक्सपर्ट जनाब इफ्तिखार गजाली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बड़ा टची सब्जेक्ट है आज का हमारा और इस मौजू पे बात तो हर चैनल पर, हर प्रोग्राम में मुसलसल हुए चली जा रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज कुछ ऐसे पॉइंट्स हम लोगों को बताएं, आवाम को बताएं कि वो इस महंगाई से बचने के लिए क्या करना चाहिए और इसके बाद कि कैसे ये हम तक पहुंची है और हम किन इश्यूज को इश्यूज बना देते हैं और किन इश्यूज को हम, ये मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, हमसे मुराद मीडिया, कि किन इश्यूज को हम मीडिया की ज़ीनत बनाते हैं, वो कौन से असल मसाइल जो है वो ढक जाते हैं, जिस पे ढक्कन लग जाता है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई। हस्ब रिवायत और हस्ब आदत हम दोनों यहाँ टॉप स्टोरी के साथ मौजूद हैं। बात असल में यह है कि काबिल गौर नुक्ता जिस पर हम नजर रखने के लिए तैयार नहीं है वो है अवाम की हालत जार। नॉन इश्यूज को इशू बना देना यह हर हुकूमत का एक पसंदीदा कंडा हुआ करता है। ऐसी सूरत हाल जो है वो सामने लाई जाए कि अवाम की नजरों से वो असल मामलात कि जिस पर हुक्मरानों की तवज्जो होनी चाहिए और जिन पर इदारों को अपनी भरपूर तवज्जो मबजूल करनी चाहिए वो उनकी नजरों के सामने ना आ सके। देखिए, गुज़िश्ता दिनों हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई। जी हाँ, पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया की नजरें उस पर है, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के आम आवाम के मसाइल हैं? ये एक बैनुल-अक़वामी मसला है। वज़ारत ख़ारजा और हमारे हुक्मरान इस हवाले से इस सारे के सारे मामले को हैंडल कर रहे हैं, करते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गुज़िश्ता चंद रोज से जो है वो DGISI की तब्दीली को आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर मीडिया की जीनत बना हुआ है। जी, एक रूटीन की ट्रांसफर और पोस्टिंग वाला सिलसिला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना है, वो करते रहेंगे। क्या ये एक आम आदमी का, एक सब्जी फरोश का, एक मोची का, एक छोटे से दुकानदार का मसला है? क्या ISI चीफ की तब्दीली से या अफगानिस्तान में आने वाली तब्दीली से हमारे मुल्क के एक आम आदमी के मसाइल को हल करने में हमें मदद मिलेगी? कहने का मतलब सिर्फ ये है। US सर, एक बात भूल गए आप कि अमेरिकन सदर ने हमारे वजीर आज़म को क्यों फोन नहीं किया? जी हाँ, ये एक इतना बड़ा मसला, इंटरनेशनल मसला बन गया। जी हाँ, इसको हमने एक बैनुल-अक़वामी मसला बना के रख लिया। अब सूरत हाल ये है कि आप जरा नजर रखिए इस चीज पर कि इन तमाम की तमाम चीजों को, इन तमाम नॉन इश्यूज को इशू बनाने के दौरान हुआ क्या है? हुआ यह है कि पहले गैस की कीमतों में इजाफा किया गया, उसके बाद खामोशी के साथ बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और आज या कल में जो है वो आपकी पेट्रोलियम की मसनूआत में एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है। कोई मीडिया पर्सन, कोई वफाकी और सूबाई वज़रा और कोई वफाकी और सूबाई हुकूमत इस इशू पर बात करती हुई नजर नहीं आती है। अल्ताफ भाई, मैं आपसे गुजारिश करूं, देखिए, एक आम आदमी, हमारे पाकिस्तान का आम आदमी, 22 करोड़ से ज्यादा आबादी का ये मुल्क है, वो GDP और फॉरेन रिजर्व का मतलब भी नहीं जानता। एक आम आदमी फॉरेन एक्सचेंज और डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों के मामलात को समझने से कासिर है। हमारी गली मोहल्ले का एक छोटा सा दुकानदार, एक सब्जी फरोश, एक छोटा सा चाय का केबिन लगाने वाला
جب روزانہ کی بنیاد پر اپنی دکان سجاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آج میں نے اپنے سبزی کے ٹھیلے پر 2000 3000 4000 روپے کی سبزی لگائی ہے، پورا دن میں نے گلی گلی گھومنا ہے، پھیری لگانا ہے، اور رات کو تھک ہار کے واپس آنے کے بعد حساب کتاب کرنا ہے کہ جو 3000 یا 4000 کی سبزی لے کر میں گلی محلے میں بیچنے کے لیے نکلا تھا، آیا اس سے مجھے 200 400 500 روپے کا منافع ہوا ہے یا نہیں۔ اگر تو اس نے 200 500 روپے کما لیے ہیں تو وہ اس کے بچوں کی روزی روٹی کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں 200 400 روپے کا اسے نقصان ہو گیا تو کل کی ریڑھی لگانے کے لیے اس کو پوری رات سوچ بچار کرنی ہوگی اور وہ دماغی طور پر مفلوج ہو چکا ہوگا۔ یہ ہے عام آدمی کا مسئلہ۔ اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کس ملک میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ہم جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارا وفاقی وزیر آ کر کہتا ہے کہ ہم نے لیویز میں کمی کر دی، ہم نے فلاں چیز میں کر دی، عام آدمی پر اثر نہ پڑے ہم نے یہ انتظام کر لیا۔ بھائی جب آپ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کا بھی اضافہ کریں گے تو ٹرانسپورٹیشن میں اضافہ ہو جائے گا، جب ٹرانسپورٹیشن میں اضافہ ہو جائے گا تو لا محالہ ان تمام کی تمام چیزوں میں کہ جو عام آدمی کی دسترس سے پہلے ہی باہر ہو چکی ہیں اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ سر یہاں میں عوام کی ذمہ داری کی بات کروں گا۔ ہم پیٹرول، اچھا پہلے تو میں حکومت کا کچھ دیر کے لیے میں ہوں نہیں، لیکن سمجھ لیجئے کہ میں حکومت کا نمائندہ ہوں۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ پیٹرول کو ہم نے نتھی کر دیا ہے انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ، اوگرا انٹرنیشنل پرائسز کو ایویلیویٹ کرتی ہے۔ اس کے بارے میں توجہ یہ پیش کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے کہ ہم پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت کم ٹیکسز لے رہے ہیں، لیویز کی صورت میں پیٹرولیم لیوی بھی ایک پارٹ ہے، اور پھر دوسرے ٹیکسز جو ہوتے ہیں اس مد میں تاریخ کے کم ترین ان ٹیکسز کے ساتھ یہ پیٹرول فراہم کیا جا رہا ہے، جو دنیا کے آس پاس کے ممالک کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ یہ تو میں پیٹرول کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے نتھی کر دیا۔ جب پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہائی ہوگا تو ہم ہائی کریں گے، لو ہوگا تو لو کریں گے، لیکن ہمارے یہاں جب ہائی ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹیشن کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی لو ہوتا ہے 2-5 روپے کم ہی ہوتا ہے، لیکن جب بھی ہوتا ہے اس کا فائدہ عام عوام تک نہیں پہنچتا، انہی ٹرانسپورٹرز تک ہی محدود رہتا ہے اس کا ایک فائدہ۔ دوسرا، پام آئل کی پرائسز گورنمنٹ کہہ رہی ہے، پام آئل کی پرائسز دنیا بھر میں بڑھی ہیں، اسی وجہ سے ہمارے کوکنگ آئل اور گھی وغیرہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ چینی کی پرائسز دنیا بھر میں بڑی ہیں، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ چینی بھی یہاں پہ اسی وجہ سے مہنگی، حالانکہ چینی ہماری اپنی پروڈکشن ہے۔ اس میں یہ بہت سارا الزام پرانی حکومتوں پہ لگاتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ایگریکلچر پہ اتنا زیادہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کیا، انہوں نے کسان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے آ کے اس موجودہ گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے آ کے اب کچھ ریلیف دینے شروع کیے ہیں کسانوں کو، جس سے فصلیں اچھی ہونا شروع ہوئی ہیں، اور میں بھی کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں، میں پھر وہی آؤں گا، عوام کی ذمہ داری، کہ کیا بہت ساری مہنگائی کی ذمہ دار وہ منافع خور اور میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے پیسہ لینے کی اور پیسہ چھیننے کی عوام کی جیبوں سے ایک کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، آپ سمجھتے ہیں کیا کسی طرح پہ کوئی تاجر یا عوام بھی اس کی ذمہ دار ہے؟ دیکھیں کسی حد تک تو الطاف بھائی ہم یہ ذمہ داری جو ہے وہ ان ناجائز منافع خوروں پر یا اس طرح کے جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے اس کے ذمہ لگا سکتے ہیں، لیکن دیکھیے تمام کی تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، پرائس کنٹرول جسے ٹھیک ہے نا، آپ کے پرائس کنٹرول کے ادارے ہیں، آپ کے کمشنر ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں، تو آیا کیا وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں۔ سوال یہ ہے کہ عوام تو سڑکوں پر نکال کر دکانداروں کو یا کسی ٹرانسپورٹ مافیا کو مجبور نہیں کر سکتی کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا تو آپ نے اضافہ کر دیا تھا، آج پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے تو اب آپ اس کی کمی کر دیں۔ کہاں جا کے لڑے گی عوام؟ دیکھیے نا عوام کہاں جا کے لڑے گی، وہ اپنے مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ادارے کیا اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دوسری چیز میں دیکھیے آپ کی ایک جانب اشارہ کروں گا کہ بات بین الاقوامی مارکیٹ میں اضافے کی نہیں ہے، بات آپ کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کی ہے۔ آپ کے ملک میں چینی سرپلس تھی جبھی تو آپ نے ایکسپورٹ کی، نا کوئی چیز آپ کے پاس سرپلس ہے تو آپ ایکسپورٹ کریں گے نا۔ آپ کی غلط منصوبہ بندی تھی، آپ کے پاس غلط انفارمیشن تھی، آپ کے پاس چینی سرپلس نہیں تھی۔ اگر سرپلس ہوتی تو آج ملک میں چینی کی قلت نہیں ہوتی۔ جب ہمارا ملک چینی کا بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے یہاں یوٹیلائزیشن ہے، آپ کو پتا ہے کہ مٹھائیاں اور دیگر چیزوں کے اندر ہمارے یہاں شوگر بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، تو جب سرپلس چینی نہیں تھی آپ نے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر دیا۔ سیل آؤٹ کرنے کے بعد اب آپ دنیا کے سب سے بڑے بائر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو لا محالہ انٹرنیشنل مارکیٹ اس کی قیمتوں میں اضافہ کرے گی،
منافع خوری اور جو ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے والے صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. انہوں نے چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. دوسری چیز ہے آپ کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہونا. سوال یہ ہے کہ $1 100 کا تھا تو آپ پام آئل بھی $100 کے حساب سے خرید رہے تھے. آج آپ نے $1 کو 172 پر پہنچا دیا ہے. پام آئل کی قیمت وہی ہے لیکن آج پہلے آپ کو اگر $1 پے کرنا پڑ رہا تھا, $1 کے بدلے 100 روپیز پے کرنے پڑ رہے تھے, تو آج آپ کو 172 روپیز پے کرنے پڑ رہے ہیں. لامحالہ اس کا اثرات قیمتوں پہ پڑیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم پلاننگ اور منصوبہ بندی میں مکمل طور پر ناکامی کا آپ یہ کہتے ہیں کہ غیر ذمہ داری کے ساتھ ساتھ نا تجربے کاری بھی جو ہے یہ اس کا بہت بڑا فیکٹر ثابت ہوئی ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسی صورتحال ہے. یعنی ابھی آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ سوئی صدرن نے باقاعدہ گھریلو صارفین کو بھی مطلع کرنا شروع کر دیا ہے کہ آئندہ آنے والے سردی کے دنوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی, کیونکہ ہم نے جو LNG خریداری کرنی تھی وہ ہم بر وقت نہیں کر سکے. ہم نے لیٹ ٹینڈر نکالا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں جنوری اور فروری کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی ٹینڈر کی جو ہے وہ ہمارے سامنے بولی سامنے نہیں آئی, اور جو بولیاں آئی بھی ان کی قیمتیں اتنی زیادہ تھیں کہ جو ہمارے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھی. نتیجہ کیا کہ اب ہم گیس کی لوڈ شیڈنگ کی طرف جائیں گے. سندھ کے شہری تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں, وہاں پنجاب اور KP جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں ویسے ہی سردیوں میں جو ہے وہ گیس نہیں پہنچ پاتی ہے سردی کی وجہ سے, وہاں اور زیادہ خراب صورتحال ہوگی. اب لامحالہ اس کے اثرات کس پر پڑیں گے؟ عوام پر. عام عوام ہر صورت سے پستی ہوئی نظر آ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں اپنے شو میں بیٹھ کر اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, کیا ہماری اس بات چیت سے, کیا ہماری اس ٹاکنگ سے اور کیا اس جانب نشاندہی کرنے سے جو ادارے ان کے ذمہ دار ہیں یا ہمارے حکمران طبقے وہ صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں, کیا ان کے کانوں پر جوں رینگتی ہوئی نظر آتی ہے؟ یہاں میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب عوام چیختی ہے تو اس کا لامعالی نقصان جو ہے وہ اس وقت ریاست کو یا حکومت کو ہو رہا ہوتا ہے؟ سیاسی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے جن کو اوپر یا نیچے کرنے سے سیاسی ٹرموئل میں بھی تبدیلی آتی ہے؟ اور اس کے لیے میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا ڈاکٹر اشفاق حسین کا پرانا ایک انٹرویو, ممتاز ماہر معاشیات ہیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے ٹینیور کے آخری حصے میں, جسے 2017 کہتے ہیں, 18 میں تو الیکشن ہو گئے تھے, یہ کہا گیا بار بار کہ جو بھی ایکٹیویٹیز اب ہو رہی ہیں, اس میں پاناما پیپرز آ چکے تھے, کہ جو بھی ایکٹیویٹیز اب معاشیات کے لیے ہو رہی ہیں وہ مناسب نہیں ہے پاکستان کے لانگ ٹرم کے اندر. اور اس سے اسی وقت کئی ماہر معاشیات نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس سے مہنگائی بڑھے گی. پہلے سے انٹیمیٹ کر دیا گیا تھا, لیکن کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ شاید یہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں, جو کہا گیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, کہ انہیں یہ اندازہ تھا کہ اب اگلی حکومت ہماری نہیں بننے والی, تو جو آئے گی اس پہ پریشر ڈالنے کے لیے عوام جس طرح سے چیخ رہی ہے وہی ہوا جو ہونا تھا. تو کیا ہم اس مہنگائی عوام کو پسنے میں اپنے سیاسی مفادات بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے الطاف بھائی, آپ نے بڑی اہم جانب یہ اشارہ کیا, لیکن میں گزارش کروں گا کہ کسی بھی حکومت کے جو آخری سال ہوتا ہے وہ الیکشن کا سال ہوتا ہے, اور کوئی بھی حکومت اپنی آخری سال, اپنی آخری مدت میں جو ہے وہ غیر مقبول فیصلے کرنے پر تیار نہیں ہوتی. ان پاپولر فیصلے کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب اگر اس وقت مختلف ماہرین معاشیات نے جو ہے وہ اس جانب نشاندہی کی بھی تھی, تو اس وقت کی حکومت تو ظاہر ہے کہ اس کا آخری وقت چل رہا تھا. پاناما پیپرز بھی ایک طرف آ چکے تھے, وہ مختلف عدالتی جو ہے وہ معاملات کے اندر الجھی ہوئی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو معلوم تھا کہ اب الیکشن کا سال ہے, ہمیں عوام کے سامنے الیکشن میں جانا ہے. اگر اس موقع پہ اگر ہم غیر مقبول فیصلے کرتے ہیں تو اس کے نتائج لامحالہ آئندہ آنے والے الیکشن میں. سر میں شاید سوال کو اسی طرح سے آپ کی طرف لا نہیں سکا. وہ غیر مقبول فیصلے عوام کے تو عوامی اور سیاسی حوالے سے مقبول فیصلے تھے, یعنی کہ انہوں نے اس وقت یہ تو مشہور زمانہ بات ہے کہ ہمارے پرانے وزیر خزانہ نے ڈالر کو مصنوعی طور پر سٹینڈ کرائے رکھا ایک خاص لمٹ میں کہ اس سے اوپر نہیں جانا. اس کی کتنی قیمت عوام نے پے کی وہ سب جانتے ہیں, یہ انٹرنیشنلی بات ہے. یعنی کہ ایکچوئل پرائز ڈالر کی وہ نہیں تھی جس پہ روکا گیا تھا, اور اس پہ ہمیں یقینی طور پر کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑے کہ ڈالر وہاں رکا رہے اور سیاسی فائدہ ملتا رہے. دوسری بات, اس وقت بڑا اہم فیصلہ خاقان عباسی صاحب کے دور میں ہوا کہ انہوں نے ٹیکس نیٹ میں سے ایک ایسا ریلیف دے دیا جس میں سے بہت سارے لوگ اس وقت
टैक्स नेट से बाहर चले गए। मतलब ये आने वाली गवर्नमेंट्स को प्रेशर में लेने के लिए वो सारे मकबूल फैसले जो हमारी मुआशियत के लिए, हमारी इक्तिसादियात के लिए मुनासिब नहीं थे। मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए, टैक्स नेट की एक लिमिट है कि इस लिमिट के अंदर अगर आपके ज़राए आमदनी होंगे तो आप टैक्स नेट में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। अब उन्होंने एक बहुत बड़े तबके को एक रिलीफ देते हुए उस टैक्स नेट से बाहर कर दिया, तो बज़ाहिर तो ये फैसला मकबूल फैसला हो गया। जी जी, ठीक है ना, आम लोगों के लिए। लेकिन हमारी माशियत के लिए, हमारे मुल्क के लिए ये इंतहाई जहर कातिल और नुकसानदेह साबित हुआ। यही सूरत हाल सामने है। करना क्या चाहिए था कि जो टैक्स नेट उनके जमाने में मौजूद था उसे मजीद पीछे की तरफ लाते कि टैक्स नेट में मजीद लोगों का इजाफा होता। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो आवाम के अंदर जो है और उन लोगों के अंदर वो गैर मकबूल हो जाता कि लीजिए साहब, हमें तो और इन्होंने फंसा दिया और हमें तो और टैक्स के जाल में उलझा दिया और फला कर दिया, फला कर दिया। लेकिन वही सूरत हाल के अवाम में मकबूल होने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ऐसे फैसले के जिससे हमारी मईशत को इंतहा दर्जे का नुकसान पहुंचा। लेकिन साथ ही साथ अल्ताफ भाई मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए, चले पिछली हुकूमत ने जो किया सो किया, उसके बाद 2018 के इलेक्शन हुए, अब एक नई हुकूमत आई। नई हुकूमत की बात यकीनी तौर पे मैं आपसे लूंगा। वक्फे का वक्त मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद इस नई हुकूमत के जो भी इकदामात हैं इसमें किसी हद कहां तक वो कामयाब हुआ, किस हद तक अवाम के लिए परेशानियां हुई। नाज़रीन, वक्फे का वक्त है। वक्फे के बाद इफ्तिखार गजाली साहब से इस नई हुकूमत के जो नए कारनामे हैं उस पर बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और वक्फे के बाद हाजिर हूं और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मुमताज समाजी और ताजिर रहनुमा, मुमताज कमोडिटी एक्सपर्ट और FPCCI की स्टैंडिंग कमेटी फॉर पल्सेस के रूह रवां कन्वीनियर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनीस मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अनीस साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आज हम वो रोना रो रहे हैं जो कि पाकिस्तान की आवाम मुसलसल रोए चली जा रही है, वो है महंगाई का रोना। और इसमें कमोडिटी, खाने पीने की अजनास की कीमतें जिस अंदाज से बढ़ रही हैं, इसका हुकूमत पे तो बर्डन जाता ही है। आप रहनुमा हैं, आप कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, शायद आसान लफ्जों में आवाम को अगर आप बता सकें कि ये मुनाफाखोरी नहीं है, इसके पीछे जो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये कमोबेश दुगनी कीमतें हुई चली जा रही हैं, उस पे बहुत सारे अवामिल जो है हमारी ना तजुर्बेकारी भी हो सकती है या हमारी गैर जिम्मेदारी भी हो सकती है। क्या कहेंगे अनीस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कमोडिटीज की महंगाई का जो बहुत सी चीजें हैं जो मिक्सअप हैं, यानी कि एक तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें और हमारी जो अपनी प्रोडक्शन है जिसमें गंदम भी आता है और चीनी भी आती है, जी जी, जो कि हमारी अपनी प्रोडक्शन है, इसमें तो आधा तो ये हुआ कि जो अपनी मैनेजमेंट सही नहीं हुई इसकी, और इसलिए जो है ना उसमें काफी प्राइस में इजाफा हुआ। और हो सकता है कि इसमें अगर एक्सपर्ट लोगों को लिया जाए और उसका जो है वर्किंग की जाए तो फिर ये मिलर्स से जो इनकी जो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो ना हो। देखिए, इसमें आसान तरीका ये होता है कि गन्ने के जो रेट होते हैं उस रेट से आप अगर मिलिंग का हिसाब लगा के शुगर के रेट निकालें तो ये कोई ऐसा साइंस नहीं है कि इसमें किसी को पता ना चले। ये आम आदमी का काम है और ये जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको बता सकते हैं हुकूमत को कि ये मिलर्स को ये कॉस्ट पड़ रही है और आप इस रेट में बेच सकते हैं। लेकिन इस तरह कोई बैठ के आपस में बात ही नहीं करता और गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये रेट रख दिया, हमारे हिसाब से ये है, तो ये जाके फिर तनाजा पैदा हो जाता है और मुश्किलात हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्सपर्ट्स लोग साथ बैठ के और प्रॉपर ये ना समझा जाए कि ये जो मिलर्स हैं वो नाजायज ही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज ये है कि आपके सामने एक चीज है जो गन्ने का रेट है उसके हिसाब से आप अगर बनाएंगे तो इसमें तो कोई ऐसा साइंस है ही नहीं, बहुत इजी काम है और
एमिकेबली सब चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो ऐसी तरह जो है गंदम में जो है काफी जखीरा था, हमारे पास स्टॉक भी अच्छा खासा था, और गवर्नमेंट ने जो है अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने अभी रिलीज करना शुरू नहीं किया। आज ये बात हुई है कि भाई 2 दिन में कर रहे हैं, तो ये जब तक रिलीज गवर्नमेंट करेगी तो वो अपने रेट लेगी। तो उस रेट में भी ये चीज होती है कि अगर वो गवर्नमेंट जो रेट देती है मिलर को, अकॉर्डिंग टू दिस रेट उनको आटा भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होता और मिलर अपने रेट से ही आटा बेच रहे होते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एक्सपर्ट्स हो गवर्नमेंट के जो इदारों के, उनको बैठना चाहिए। अनिस साहब, यहाँ एक बात, आपकी एक्सपर्टीज है, पल्सेस आपकी एक्सपर्टीज है, ठीक है। दालों के बाद यानी कि आप चिकन और मीट और बीफ तो छोड़ दें, अब आवाम दाल खाने के भी बराबर नहीं रही, इतने रेट्स उसके हाई हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो पल्सेस के दालों के जो रेट बढ़े हैं, इसमें क्या कौन से अवामिल कार फरमा है? इसमें भी ये 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जो हम जो प्रोडक्शन जो हमारी दालों की है ना, इतनी कम हो गई है कि हमें 75% ऑफ द पल्सेस हमको इम्पोर्ट करनी। अच्छा, ये प्रोडक्शन से मुराद मैं वही कहूं कि एग्रीकल्चर पे, खेती बाड़ी पे हमने किसानों को वो रिलीफ नहीं दिया या इस पर काम नहीं किया? बिल्कुल, इस पे काम हुआ ही नहीं है। दालों को जो है ना सेकेंडरी क्रॉप गिनी जाता है, और इस पे जो है ना इतनी वर्किंग नहीं हुई है, जबकि दुनिया भर में दालों की प्रोडक्शन पे वर्किंग हुई है और उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई गई है। हमारी प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि आप जो है 79 से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी जो है पहले 5-10% करते थे, 50% करते थे, अब आप 75% इंपोर्ट कर रहे हैं। जब आप 75% इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपका जो डॉलर रेट होगा वो ऊपर अगर जाएगा तो आपकी कॉस्ट महंगी पड़ेगी। इसके अलावा 2-3 चीजें और भी हुई हैं इसमें कि जो कंटेनर फ्रेट जो है ना, फ्रेट रेट जो है ना, वो उसमें भी काफी इजाफा हुआ है। मगर अगर आप ओवरऑल देखें दालों में, तो दालों में आपको बहुत ही ज्यादा एग्जॉर्बिडेंट प्राइसेस हाई नहीं मिलेंगी। ऑफकोर्स हाई तो है, हाई तो होने की सिंपल वजह तो यही है कि अभी जो आपका डॉलर पैरिटी है उसके हिसाब से आपकी कॉस्टिंग पड़ती है। जो रेट आज डॉलर का होगा, तो जब आपका लैंड माल आएगा कराची में, आपको उसी हिसाब से उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंगली ये जो है प्राइसेस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा कमी है इस गवर्नमेंट में, एक्सपर्टीज है ही नहीं, और ये कि हर कोई मिनिस्टर या एडवाइजर अपनी राय देता रहता है, जिससे आम आदमी में ज्यादा परेशानी पैदा हो। अच्छा अनीस भाई, मैं एक गुजारिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार गजाली अर्ज कर रहा हूँ। जी इफ्तिखार भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अनीस भाई, अभी आपने जो है वो एक जानिब इशारा किया कि 79 से जो है वो हमने दालों की और दीगर पल्सेस की इंपोर्ट शुरू की, जो पहले 10% 12% थी और आज हम 75% पर चले गए हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि क्या वजह है कि हमारा फार्मर, हमारा किसान जो है वो दालों की फसल लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये बात हकीकत है कि हमने इस पर काम नहीं किया, लेकिन ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से दालों की वो फसलें जिसमें हम किसी जमाने में खुद कफील हुआ करते थे, आज हमारा फार्मर जो है वो दालें लगाने के लिए तैयार नहीं है? इनकी क्या वजूहात हैं? बहुत सिंपल, इसकी वजह तो ये है कि इसकी जो अदर क्रॉप्स हैं उसके रेट ज्यादा होते हैं, तो उनको वो उसमें फिजिबिलिटी रहती है फार्मर्स को, तो इस पे तवज्जो नहीं देते। और हमारे यहाँ कोई इंसेंटिव भी नहीं है कि फार्मर्स को इंसेंटिव दिया जाए कि अगर आप ये दालें उगाएंगे तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि गवर्नमेंट के कैनेडियन गवर्नमेंट का एक वक्त आया था फार्मर्स का 1986 में, और वो हमारी जो मसूर की क्रॉप थी और ये सारी क्रॉपें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबका दौरा किया और हमारी कॉस्टिंग देखी, तो उनके जो फ्रेट रेट थे और कॉस्टिंग थी वो बहुत महंगा पड़ता था। तो उन्होंने अपना तजुर्बा किया और उनकी प्रोडक्शन इतनी बढ़ाई कि 97 से उन्होंने हमें माल देना शुरू कर दिया। इतनी ज्यादा उन्होंने प्रोडक्शन की कि वो फिर बढ़ती चली गई, और हमारे जो रेट्स हैं वो हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ती थी और उनसे हम मंगवाते थे तो कम पड़ती थी। यानी आपका अनिल भाई, आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी हुकूमतें जो है वो कुछ इस हवाले से मंसूबा बंदी करें कि वो किसानों को जो है वो दालें उगाने के हवाले से कुछ इंसेंटिव देना शुरू कर दें, और जो है वो इस हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए, तो हम एक बार फिर जो है वो इस क्रॉप की जानिब हमारे फार्मर जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। इसमें देखिए, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि चने की हमारी बहुत अच्छी क्रॉप होती है। वो एक जमाने में हमारे पास 9-10 लाख टन की प्रोडक्शन हुई एक साल, तो उस वक्त हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो 6-7 लाख टन की थी।
अब ये जो 2-3 लाख टन एक्स्ट्रा माल था, ना उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत थी, और ये जो है ना फिर चने के भाव जो है ना वो चारे के भाव में वो चना बेचा गया। अच्छा, चने से मुराद ये है कि वही चना जिससे चने की दाल बनाई जाती है? बिल्कुल वही चना। और देखिए हमारी उस जमाने में जो रिक्वायरमेंट थी वो 6 लाख टन की थी। आपके पास 10 लाख टन की जब क्रॉप होती है तो हुकूमत को फौरन एक्शन लेना चाहिए ना कि भाई अब ये फार्मर्स कहाँ रखेंगे या व्यापारी भी कहाँ रखेंगे, उसको तो एक्सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन वो तो टाइम पीरियड ये पॉलिसी बननी चाहिए जो जिसका बहुत बड़ा नुकसान है, ना किसी को पता है, ना कोई इस पे तवज्जो देता है। और अगर मिसाल के तौर पे इजाजत मिल भी गई तो पोर्ट पे ख्याल नहीं किया जाता। इसमें बहुत सी चीजें हैं और ये सब फिर इल्जाम दे देते हैं कि ये कारोबारी हजरात ने कम ज्यादा कर दिया। लेकिन अगर ये प्रॉपर पॉलिसी बने, एक्स्ट्रा अगर आपके पास कार्गो हो तो कहाँ बिकेगा, फार्मर्स को पता होना चाहिए, तो ये फिर हर साल मैनेज हो जाती है क्रॉप, और इस तरह ज्यादा क्रॉप हो तो हम बेच सकते हैं। लेकिन अभी हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपोर्ट इजाजत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अभी हम एक्सपोर्ट की इजाजत मिल जाए, मैं ये कहता हूँ कि आप इंसेंटिव फार्मर को दें। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और ये बहुत, मैं ये समझता हूँ एक्सपर्टीज का कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, ये मुझे ये लगता है इसका। अच्छा अनिस भाई, आप जो है वो एचपीसीसीआई की पल्सिस कमेटी के कन्वीनर भी है, उसको हेड भी कर रहे हैं, और अक्सर औकात जो है वो मुख्तलिफ वफाकी वुज़रा जो है वो फेडरेशन हाउस का एचपीसीसीआई का विजिट भी करते रहते हैं। तो क्या ये मुमकिनात में है कि किसी वक्त जो है वो एचपीसीसीआई की जानिब से हुकूमत को इस तरह की तजावीज पेश की जाए ताकि ये वो चीजें कि जो कमोडिटी आइटम है, जो एक आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, हुकूमत इस हवाले से कोई मंसूबा बंदी कर सके और हमारे मुल्क में जो है वो इसमें कोई कमी और इस तरह की सूरत हाल सामने आ सके? जी हाँ, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए और ये होता भी है। हम लोगों ने कई दफा प्रपोजल भेजे हैं, मगर अभी आप अगर एक चीज देखें कि आप अगर किसी के पल्सिस के हवाले से किसी से बात करना चाहें तो आपको कोई डायरेक्ट पल्सिस के हवाले से कोई एक साहब नहीं मिलेंगे जिससे आपको बात करके उसको आगे बढ़ाई जाए। यहाँ मिनिस्टर्स हैं लेकिन वो मिनिस्टर्स इतने हर चीज में, यानी कि उसका फूड मिनिस्टर है तो उसके अंडर हर चीज आती है। अब इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि सिर्फ पल्सिस को देखें या अलग देखें, और उनकी भी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टेक्निकल चीजें हैं और इनको हुकूमत को चाहिए कि जहां पे जरूरत पड़े टेक्निकल लोगों को, टेक्नोक्रेट्स को अपॉइंट किया जाए और वो जो है ना फिर इसको मामले को हल निकाले और उनको ग्राउंड लेवल का पता हो कि ग्राउंड पे क्या चीज हो रही है। जी अनिस, इस तरह हो। अभी यहाँ सब लोग हवा में बात करते हैं, सब हाँ ना ऊपर से बात होती है, बेसिक चीजें नहीं पता है लोगों को। अच्छा, बेसिक चीज बिल्कुल अनिस साहब बिल्कुल सही कहा। आटे दाल का भाव अब सबको पता चल गया है और आटे दाल चीनी की आज भी हमने बात कर ली है। एक और बड़ी अहम चीज हमारी घी और तेल, जिसे पाम ऑयल कहते हैं, गवर्नमेंट का कहना यह है या और बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि इंटरनेशनली पाम ऑयल की प्राइसेस बहुत हाई हुई है और बहुत सारी चीजों की वजह से। तो क्या आप समझते हैं कि इन घी और तेल की कीमतें जो है ये कैसे कंट्रोल से बाहर हो जाती है कि मेरा ख्याल है कि कम बेश दुगनी कीमतें हो चुकी हैं इस वक्त इन चीजों की? ये बिल्कुल आपने सही कहा। और लेकिन आप इसको पिछले सालों में देखें अगर ना तो ये काफी कांस्टेंट कीमतें चल रही थी और इसमें इजाफा नहीं हो रहा था। थोड़ा इजाफा होता फिर कम हो जाती, थोड़ा होता कम हो जाती। इस साल जो है वो एकदम से ग्राफ ऊपर गया है। ये क्योंकि हम टोटल इसमें भी प्रोडक्शन जो है, हम जो है ना ये कनोला सीड्स और सनफ्लावर सीड्स और हम बाहर से मंगाते हैं और ये हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो समझे कि 5% भी नहीं है। तो इसको भी हमें बढ़ाने की जरूरत है। तो अभी जब हम बाहर से मंगा रहे हैं तो वहां जिसकी कीमत जो थी वो 100 रुपए, उसकी कीमत 200 हो गई। और इसके अलावा जो फ्रेट रेट जो है ना उसमें भी इजाफा हुआ है ये कोरोना की वजह से। तो ये पूरा साल आपका ग्राफ जो है बिल्कुल ऊपर चलता गया और जब बाहर से आपके रेट बढ़ गए और यहाँ पे आपके डॉलर के रेट बढ़ गए तो इसका इम्पैक्ट डबल आ गया। जो 200 रुपए का ऑयल था वह 400 रुपए का मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसके प्राइस डबल हो गए, रेट जो है ना वो बढ़ गया। इसके अलावा आपके यहाँ के डॉलर रेट बढ़ गए क्योंकि आप इंपोर्ट करते हैं
تو پھر یہ تمام چیزیں کا امپیکٹ ابھی نظر آ رہا ہے سامنے آپ کے, اور ابھی کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ پرائسز اس میں کم ہو سکتی ہے. علی صاحب آخر ایک سوال اور میں ضرور آپ سے کروں گا کہ پھر یہ مفروضہ شاید آج یہ غلط ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, لیکن زراعت کے حوالے سے جتنی بھی نیگلیجنس ہوئی ہے آپ نے ساری چیزیں ایک ایک کر کے گنوا دی کہ یہ سب اور سب ہماری اس زرعی نیگلیجنس سے جس پہ ہم نے کسانوں کو ریلیف نہیں دیا, ہم نے اس طرف کوئی ایکسپرٹیز کو استعمال نہیں کیا, ہم نے جدید ٹیکنالوجی کو زراعت پر انڈکٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں ساری چیزیں, وہ چیزیں جو ہم اپنی زمین سے اگا سکتے تھے وہ ہمیں باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے. باہر سے جو بھی آتا ہے وہ ڈالر میں آتا ہے, ڈالر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو ظاہر بات ہے پرائس تو بڑھیں گی. یہی ہوا ہے نا, یہی ہوا ہے. اور ہمارے فارمرز کو ہمیں توجہ دینی چاہیے, اور پراپر جو ہے نا یہ صرف باتیں کرنی چاہیے. یہ کام ایسا ہے کہ یہ اس کی جو ہے ریسرچ ہوتی ہے اور دنیا بھر میں ہو رہی ہے. ابھی تو ہمیں صرف ہے نا ان کا جو انہوں نے ریسرچ کر کے تیار رکھا ہے وہ چھپاتے بھی نہیں ہے, اور ہمیں سب پتا ہے کہ وہاں پروڈکشن کس طرح بڑھ سکتی ہے, ییلڈ بڑھے کر کس طرح بڑھ سکتی ہے. تو لیکن ہم اس کو چاہیں تو ہم توجہ دیں نا, ہم پراٹو خریدتے ہیں بنسبت وہ ہارویسٹر اور تھریشر خریدنے کی بجائے, تو پھر یہ تو اسی طرح ہوگا نا. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم جو ہے لیٹسٹ مشینری خریدیں جس سے ہارویسٹنگ اور پھر ہو سکتی ہو, اور وہ صاف ستھری ہارویسٹنگ ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے فارمرز کے لیے بھی, اور ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایگریکلچر پہ توجہ دیں. یعنی انیس بھائی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پراڈو اور ویگو کلچر سے نکل کر ٹریکٹر کلچر پر آنا پڑے گا. بالکل صحیح بات ہے, اور اتنی نئی لیٹسٹ مشینری آ گئی ہے, جو سوئنگ مشین ہے وہ بھی لیٹسٹ مشینیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, جو ہارویسٹنگ مشینیں ہیں وہ لیٹسٹ مشینیں ہمارے پاس نہیں ہیں. جب یہ ہارویسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بیچ میں بارش آ جاتی ہے تو اس وہ مال سارا خراب ہو جاتا ہے, اور ہم ہارویسٹ جو 10 دن میں کرتے ہیں وہ مشین 2 دن میں کرتا ہے. تو اتنی بارش ہوا اور اس طرح کی چیزوں سے بھی بچت ہو سکتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں, کیونکہ ہمیں دیکھیے یہ جو ہم لوگ جو کینیڈین اور امریکن ہے نا, وہ ان کے ہمیں وہاں لے گئے تھے اور انہوں نے اپنی ریسرچ سینٹر دکھایا اور ان کے فارمنگ ہمیں دکھائی اور بتایا کہ اس طرح ہم لوگ پروڈکشن کر رہے ہیں. تو پھر اس طرح بھی جب وہ ہمیں بتا بھی رہے ہیں اور ہمیں پتا بھی ہے تو پھر ہمیں تو توجہ دینی چاہیے لازمی. کیا بات ہے. اور انیس صاحب بہت بہت شکریہ. آخری سوال کے ساتھ آپ نے آئی اوپننگ اسٹیٹمنٹس دیے آج آپ نے, کہ یقینی طور پر ہمارے دل خوش ہوئے ہیں کہ اب کم از کم ایک ڈائریکشن مل سکتی ہے آپ کی ان باتوں سے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے انیس مجید صاحب سے, ایف پی سی سی آئی کی پلسز کمیٹی اسٹینڈ کمیٹی کے کنوینئر. سر بڑی آئی اوپننگ باتیں آج ہوئی ہیں کہ اب پاکستان زرعی ملک رہا نہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے. الطاف بھائی دیکھیے, ابھی ہم اور آپ جو گفتگو سر آپ سے بات شروع ہوتی ہے اور یہاں مجھے وقفے کے لیے آواز آ جاتی ہے, تو میں پھر اس بات کو یہیں پہ روکتا ہوں اور پہلے وقفہ لیتے ہیں. اس وقفے کے بعد پھر اس جو بھی انیس صاحب نے فرمایا اس پہ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وقفہ بہت ضروری ہے اور یقینی طور پر ہمارے اس چینل کے لیے بھی, ہمارے پروگرام کے لیے بھی بہت ضروری ہے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. وقفے کے بعد پروگرام کے اس آخری حصے میں بات کریں گے انیس مجید صاحب کی وہ تجاویز, وہ شکایات اور وہ آئیڈیاز ان کے تجربے کے ایکسپرٹیز کے بنیاد پر. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میں نے ابھی عرض بھی کیا کہ پاکستان تو اب زرعی ملک رہا نہیں. ہم تو بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, لیکن یہاں زراعت کا جو بیڑا غرق کیا گیا ان 70 سالوں کے اندر کہ ہم نے موٹر ویز کے جال بچھا دیے. اگر سڑکوں پہ جائیں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی سڑکیں ہیں. دبئی اور امریکہ کی سڑکیں بڑی بڑی لگتی ہیں جو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں, لیکن ہم نے اس جگہ کام ہی نہیں کیا. اگر سڑکیں پرانی ہوتی تو شاید ہم 2 گھنٹے لیٹ پہنچ جاتے جہاں ہمیں پہنچنا ہے. یہاں تو ہم نے وہ بیڑا غرق کیا کہ ہم کھانے کے بھی قابل نہیں رہے, کہیں پہنچنے کے قابل ہی نہیں رہے. تو یہ کیا کر دیا ہم نے اپنے ملک کے ساتھ؟ دیکھیے, جو بھی ظلم و ستم کیا یہ کیا تو ہم نے خود ہی ہے. لیکن الطاف بھائی, ہم ابھی انیس مجید صاحب سے بات چیت سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے اس میں ہم نے اسی جانب اشارہ کیا تھا کہ جب ڈالر کے ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم وہ ملک بن چکے ہیں کہ جس کی اب آدھی سے زیادہ
اجناس اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہیں. بالکل. جب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے اور ڈالر کے ریٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز جو آپ $1 کے بدلے 100 روپے میں خرید رہے تھے اب آپ کو 170 روپے میں خریدنی پڑتی ہے. لا محالہ جب کوئی بھی امپورٹر 170 روپے میں کوئی چیز امپورٹ کرے گا تو وہ مارکیٹ میں اپنا منافع رکھ کے اسی حساب سے سیل آؤٹ کرے گا. سوال یہ ہے کہ انیس مجید صاحب نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ مختلف قسم کے وزراء ہیں اور ان کے نیچے کام کرنے والی پورے کے پورے ادارے موجود ہیں. ہم کئی بار ان کو مختلف قسم کی تجاویز دے چکے ہیں لیکن عمل درآمد کے منتظر ہی رہے. سوال یہ ہے کہ اس طرح کی ناقص منصوبہ بندی اور دیر سے کی جانے والی پلاننگ کا جو اثر آپ کے معاشرے پر پڑتا ہے، آپ کے ملک پر پڑتا ہے، آپ کی عوام پر پڑتا ہے اور وہ مہنگائی کی چکی کے تلے پستے پستے اور پستے چلے جاتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لا محالہ ہم یہی کہیں گے کہ وہ موجودہ حکومت ہو یا سابقہ حکومت ہو، ہمارے تمام کے تمام سیاسی قائدین ہو یا ہمارے جو حکمرانوں کے زیر اثر اور زیر نگرانی کام کرنے والے ادارے ہیں، وہ سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں. ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم شور مچاتے رہتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، زرعی ملک ہے، اور الطاف بھائی آپ نے اشارہ کر دیا کہ آپ زرعی ملک کیا، ہم تو سڑکوں کو لے کر ناپ رہے ہیں اور زراعت کا دور دور تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سر شارٹ ٹرم گولز کیا ہونے چاہیے ایسے حالات میں جب عوام کی جیب اور عوام کا ہاتھ، عوام کی آمدنی جو ہے وہ اب اس قابل ہی نہیں رہی؟ ہر بندہ، ہر شخص، خواہ وہ کسی بھی لیول کا ہو، وہ اب رو رہا ہے کسی نہ کسی انداز میں. کیا شارٹ ٹرم ریاست کا کام ہے، جسے ذکر بھی کرتے ہیں، ریاست مدینہ کا بڑا ذکر ہم سنتے ہیں، وزیر اعظم بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس موقع پر کیا یہ لنگر خانے کھولنے سے یا پناہ گاہیں کھولنے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے یا ہمیں شاید اس سے چند قدم اور آگے بڑھنا پڑے گا؟ دیکھیے الطاف بھائی، میں تو اس چیز کا بہت شدید ناقد ہوں کہ ہم جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ مفت کے کھانے کھلانے کے جو ہے وہ ہوٹلز قائم کر دیں، ہم جو ہے وہ لوگوں کو مفت میں پناہ گاہیں فراہم کر دیں، اور ہم جو ہے وہ لوگوں کے شناختی کارڈ لے کر ان کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ 12 14 اور 15 ہزار روپے ٹرانسفر کر دیں. یہ تو لوگوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج بنانے کا ایک طریقہ کار ہے. گو کہ آپ شاید جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے کر کے جو ہے وہ کوئی عوام میں پاپولر ہونے کی کوئی صورتحال بنا لیں، سیاسی پاپولرٹی حاصل کر لیں، لیکن یہ ملک اور قوم کے لیے انتہائی ناقص فیصلے ہیں. ساتھ ہی ساتھ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں گا الطاف بھائی کہ کچھ چیزیں اور کچھ منصوبہ بندی ہوتی ہے جس کو ہم عام طور پر نام دیتے ہیں 5 سالہ منصوبہ اور جو ہے وہ 10 سالہ منصوبہ. اس وقت ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ بندی کی نہیں ہے، بلکہ ہمیں جنگی بنیادوں پر ہنگامی نوعیت کے فیصلے کرنے پڑیں گے. جب تک ہم ہنگامی نوعیت کے فیصلے نہیں کرتے اور دن رات، یعنی ہمیں 24 گھنٹے کے دن کو 48 گھنٹے کا دن بنانا پڑے گا. ہمیں 24 گھنٹے نہیں، یہ سمجھ کے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہمیں 48 آورز کام کرنا ہے. اس طرح ہم کام کریں گے تو نتائج سامنے آئیں گے. بصورت دیگر آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے ملک میں امیر، مڈل کلاس اور غریب طبقہ ہوا کرتا تھا. آج وہ مڈل کلاس طبقہ سرے سے غائب ہو چکا ہے. آج یا تو بالکل غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں یا پھر عمرہ کا ایک بہت ہائی کلاس طبقہ ہے. ابھی انیس مجید صاحب نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا نا کہ ہمیں پراڈو اور پجارو اور ویگو کلچر کو چھوڑ کر ٹریکٹر کی جانب آنا ہوگا. اگر تو پاکستان زرعی ملک ہے تو ٹریکٹر کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا، کسان کو سبسڈیز دینی ہوں گی، کسان کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنی ہوگی. ورنہ ایک وقت آئے گا کہ آج جو ہے وہ ہم ہنگامی طور پر گندم اور چینی امپورٹ کر رہے ہیں، آگے جا کے مستقل بنیادوں پر ہمیں آٹا اور دال اور چینی امپورٹ کرنی پڑے گی. آخری سوال، میں نے ریلیف کی بات کی تھی کہ حکومت کیا ریلیف دے سکتی ہے؟ کیا ایک عام عوام کو جو اب باقی چیزوں کی، کھانے پینے کی چیزوں سے، مہنگائی سے باہر نہیں آ سکتا، نہ ہی اس کے آنے کی فوری طور پہ کوئی امید نظر آ رہی ہے کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور امپورٹ فصلیں راتوں رات تو اگتی نہیں، اس کے لیے پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی. امپورٹ ہم کر رہے ہیں، یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے. امپورٹ ہمارا کنٹرول، ڈالر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا ریاست دو اور ایسے مسائل ہیں کھانے پینے کے علاوہ، ایک ایجوکیشن، تعلیم، اور دوسرا صحت.
کیا ان دو شعبوں میں حکومت اپنی انویسٹمنٹ کر کے تمام اسکول جہاں بھی ایک عوام کا بچہ اسکول میں جا رہا ہے, کسی پرائیویٹ اسکول میں ہو یا گورنمنٹ اسکول میں ہو, وہاں پہ ریلیف دے دے, وہاں پہ فیسوں کے کچھ معیار کو کم کر دے, خود گورنمنٹ پے کرے ان فیسوں کو, یا اسکولوں کو رضامند کرے کہ وہ اپنی فیسوں میں کم از کم 50% کا رجحان کم کریں تاکہ یہ مہنگائی پہ قابو پا سکے, ایک عام آدمی کا گھر چل سکے. دوسرا, صحت کے کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں آپ کارڈ دکھائیں اور آپ کو وہاں سے ایک خاص حد تک کا ڈسکاؤنٹ مل جائے تاکہ صحت اور تعلیم کے شعبے میں جو ان کے 2-5-10 ہزار ماہانہ کی انکم یا بچت ہوگی وہ شاید اس مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے لیے مددگار معاون ثابت ہوگی کسی ایک گھرانے کے لیے. دیکھیے, جہاں تک صحت کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اس وقت جو موجودہ حکمران پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کی 2 صوبوں میں مکمل حکومت ہے, صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا KPK میں. یہاں تو انہوں نے جو ہے وہ صحت کارڈ کا جو ہے وہ اجرا کر دیا KPK میں تو پورا ہی ہو گیا, اور جو ہے وہ KP میں تو پورا ہی ہو گیا, اور پنجاب میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو صحت کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ حد تک ریلیف ملا ہے. لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ اگر آپ نے جس جانب اشارہ کیا فیسوں کے حوالے سے, میں اس کو تھوڑے سے دوسرے پوائنٹ آف ویو سے عرض کروں گا الطاف بھائی کہ دیکھیں, ہم فیسوں میں ریلیف دینے کی بجائے اگر اپنے سرکاری اسکولوں کو اس معیار کا اور اس لیول کا بنا دیں کہ جس معیار اور لیول کے مختلف پرائیویٹ اسکول چل رہے ہیں, تو پھر وہ ہمارے والدین اور ہمارے ملک کی عوام جو سرکاری اسکولوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولوں کی جانب رخ کرتی ہے, وہ ایک بار پھر سرکاری اسکولوں کی طرف لوٹ آئے گی. عطا بھائی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے بچپن میں بھی جو ہے وہ سرکاری اسکولوں ہی سے تعلیم حاصل کی ہے, اور ایک سرکاری اسکولوں میں اس زمانے میں جو ہے وہ ایک کلاس کے کئی سیکشن ہوا کرتے تھے. آج صورتحال یہ ہے کہ ایسا اسکول کا جس کے اندر 50 بچے بھی موجود ہوں, ہم اسے ایک کامیاب اسکول کاؤنٹ کر رہے ہیں. یعنی تعلیم کا معیار ہمارا اتنا گر گیا ہے. تو اگر ہم سرکاری سطح پر جو اسکولز قائم ہیں ان کے معیار کو بلند کر دیں, وہاں مختلف قسم کی سہولیات اور فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں جہاں مفت میں تعلیم دی جاتی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ تمام کے تمام والدین جو اس وقت پرائیویٹ اسکول کی جانب راغب ہیں وہ ایک بار پھر سرکاری اسکول کی طرف آ جائیں گے. ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, تو الطاف بھائی میں گزارش کروں گا کہ موسم برسات کے بعد جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ ڈینگی کی وبا جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. تو میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے اور آپ کی توسط سے جو ہے وہ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی پانی کا برتن جو ہے وہ کھلا ہوا نہ چھوڑیں, گلی اور محلوں میں پانی جمع نہ ہونے دیں. ڈینگی ایک خطرناک وبا ہے. حکومت کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کوششیں کی جاتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ تمام کا تمام الزام حکومتوں کے سر نہیں ڈالا جا سکتا. ہمیں بھی اس میں اپنا حصہ ادا کرنا جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ اور اپنا پارٹ ادا کرنا چاہیے. اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط اور خیال کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ ہماری اس گزارش پر تمام لوگ توجہ فرمائیں گے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. اور اس آخری میسج کے ساتھ کہ مہنگائی کے جن کو کیسے قابو کرنا ہے, ہمیں سرکاری اسکولوں کو اس لیول پر لانے کی فوری طور پہ کوشش کی جائے. اسکول اور جیسے صحت کارڈ کا ذکر ہوا, اگر ان دو چیزوں پر ریاست کچھ تھوڑی سی شارٹ ٹرم گول کے حیثیت سے کام کر لے تو شاید گھروں میں جو تھوڑا بہت ریلیف ملے گا 2-5 ہزار 10 ہزار کا ہر گھر کے اندر, تو یہ ایک ریلیف ہو جائے گا اس مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے لیے. ڈینگی کا ذکر ہے, میں پھر کہوں گا کہ ڈینگی سے بچنا ہے اور اس سے بچنے کی آسان ترین ترکیب ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ حکومت کا کام نہیں ہے. یہ آپ اور ہم پانی کو جمع نہ ہونے دیں, آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں, کیونکہ ڈینگی نے سر اٹھا لیا ہے. ایسا نہ ہو کہ مہنگائی کے جن کو قابو کرتے کرتے ہمیں پھر ڈینگی کے جن کو بھی قابو کرنا پڑے. ہمیں آپ کا فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی. ہمارے یہ پروگرام آپ کو کیسے لگتا ہے, آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہمیں لکھیے گا. اب اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.